الیکشن سے پہلے آپ یہ ٹیررزم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہوگا؟ دیکھیں ٹیررزم مجھے تو بڑھتا ہوا نظر یقیناً آ رہا ہے، بیکاز ہمارے ہاں جو سچویشن ہے، ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایکس وزیر اعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان ٹیررسٹ کو جگہ دیں گے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. جب آپ ٹیررسٹ کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں یا اسٹیٹ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ کو لوز کرتی ہے تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ویکنیس اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ٹیررزم جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے. تو ہم نے، اور دوسری بڑی چیز یہ ہے منیجر، آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم میں آپ نے ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں، ایوری ون ہیز ٹو بی آن ون پیج اگینسٹ ٹیررزم، چاہے وہ وائلنس جس مرضی نام پہ ہے. وائلنس کے اگینسٹ ہمیں یہ ڈیول مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا اور ہمیں وائلنس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ کے جتنے بھی پلرز ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، پاکستان کی فوج ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایوری بڈی ہیز ٹو پلے اے رول. مگر کیونکہ آپ ایک سیاست دان ہیں اور آپ سیاست کرتے ہیں تو معاملات سیاست سے بھی سلجھ جاتے ہیں، بلکہ بہتر طریقے سے سلجھ جاتے ہیں. آپ سے یہ امید ہوگی کہ بلوچوں کی جو محرومیاں ہیں وہ دور ہوں. کم از کم بلوچ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ بلوچوں کو کی جو ہیں پوزیشنز ملی ہیں کابینہ میں، اگر وہ آپ کو مل جاتی ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ جو دو بڑے ایشوز ہیں، مسنگ پرسنز کے بارے میں، جو لاپتہ افراد ہیں بڑی تعداد میں بلوچوں کے حوالے سے بلوچستان میں، ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ اور جو ناراض بلوچ ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ واپس جو ہے مین سٹریم کے اندر آ جائیں؟ دیکھیں، ہر کانفلکٹ کا، اگر کسی بھی کانفلکٹ کا ریزالو جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے، اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں. لیکن ریاست پاکستان اس معاملے میں، حکومت پاکستان ہمیشہ سے ڈائلاگ کو پروموٹ کرتی ہے. ریسنٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی ایک امام، گلزار امام جو ہیں، وہ بلوچستان کے ایک تنظیم کے سربراہ تھے. وہ ایک انٹیلیجنس اور ایک زبردست انٹیلیجنس آپریشن میں پکڑے گئے. اب ریاست کے پاس دونوں آپشنز تھے کہ ان کو ان کے جو کرائمز تھے وہ غداری کے کرائمز تھے، وہ ریاست کو توڑنے کے کرائمز تھے. تو ریاست ان کو سخت سے سخت سزا بھی دلوا سکتی تھی، لیکن ریاست نے نرمی کا راستہ اپنایا ہے. جس طرح احسان اللہ احسان کے ساتھ تو کافی نرمی برتا کی تھی ریاست نے. جی ہاں، جس طرح اسی طرح گلزار امام کے ساتھ کی، اسی طرح ریاست نے نواب اکبر خان بگٹی کے چچا کے قتل کے کیس میں جب ان کو سزائے موت ہوئی ان کے ساتھ کی. اسی طرح ریاست نے حیدرآباد سازش کیس کو توڑ کے سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم اور نواب خیر بخش مرحوم کو انگلینڈ بھیجا. اسی طرح پھر ریاست نے سردار خیر بخش مری صاحب کو واپس پاکستان لے کر آئے، تو بالاچ مری کو انگلینڈ سے واپس لے کر آئے، ڈاکٹر علی نظر کو پکڑ کے چھوڑا. تو ریاست تو بار بار یہ موقع دے رہی ہے اور آئندہ بھی دیتی رہے گی. اور جو لاپتہ افراد ہے اس معاملے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ چونکہ لاتعداد لوگ ہیں اس وقت خاص طور پہ بلوچستان میں جو غائب ہیں، اور ان کی مائیں کہتی ہیں کہ کم از کم ہمارے بچے تو دے جاؤ، اور اگر لاش ہے تو کم از کم وہ تو دے جاؤ. دیکھیں، یہ جو ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، یہ بڑا ڈائسی سبجیکٹ ہے اور کاؤنٹ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہے. اگر ایک بھی مسنگ ہے تو اس کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے. اور جو یونائیٹڈ نیشنز نے اس کا ایک پرفارما بنایا ہے کہ جو مسنگ ہے اس کا کیا کیا قوائف چاہیے. پھر سیلف ڈس اپیئرنسز ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں چونکہ ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہوں، میں اتنا اتھینٹک نہیں ہوں بیکاز ابھی تک میرے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، لیکن دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ کہ یہ جو سراج الحق صاحب پہ خودکش ہوا تھا جوب میں، وہ جس نے کیا تھا وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھا. بیکاز آئی ایم ناٹ شیور، تو اس لیے میں اتھینٹک بار بار کہہ رہا ہوں کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. مگر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے سے وہ مسنگ ہوتے ہیں اور پھر ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں، جو لوگ اٹیک کرتے ہیں یا ٹیررزم کرتے ہیں اس لسٹ کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. مسئلہ تو ہے، اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ریاست پہ یقین کرتی ہیں یا اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہوتی ہیں
کہ وہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہمیں تو وہ تو ڈیٹس دے کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ تب جو ہیں غائب ہوئے، مگر یہ جو دہشت گردی کا واقعہ کب ان کے پاس FIRs ہوتی ہیں کہ جی ہم نے یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہے، وہ تو ہمیں ریالٹی بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اپنے پیپرز دکھاتے ہیں. آپ کو تو میرے سے بہتر پتہ ہے، آپ اس معاملے کو دیکھ چکے ہیں. منیزے 5000 کی لسٹ نیشنل اسمبلی میں آئی تھی، آپ کی نظر سے گزری ہے؟ جبکہ ماما قدیر صاحب جو ہیں ان کی لسٹ ڈیفرنٹ ہے، نصر اللہ بلوچ صاحب کی لسٹ ڈیفرنٹ ہے. مگر ان میں سے کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی لاپتہ نہیں ہے؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جینوئنلی کوئی لاپتہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کاؤنٹ ہے اس پہ اختلاف ہے، سیلف ڈسپیرنسز پہ اختلاف ہے، لیکن اگر ایک بھی مسنگ ہے تو میں جسٹیفائی تو نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف جب لوگ حملہ آور ہوتے ہیں تو ریاست کے پاس کون سے ٹولز ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ کیا ہم اپنا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط کر چکے ہیں؟ کیا ہم ایڈمیسیبل ایویڈنسز جو ہماری ہیں ان کے لا کو امپروو ہم نے کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انسرجنسی، دہشت گردی، ان کے خلاف جو لڑائی ہے وہ صرف پاکستان کی فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں نہیں لڑنی ہے، بہرحال کہتا ہوں جوڈیشری میں لڑنی ہے. ضرور آپ نے صحیح کہا. اب آفٹر آل اجمل قصاب جو ہے ان کو جو عام عدالتوں میں پیش کیا گیا، ان کو تو ملٹری کورٹس میں بھی نہیں لے کے گیا